بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سلیمان ٹی وی۔ حلقہ 193 جام پور کا میں نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا، آپ لوگوں نے اسے پسند کیا، کئی لوگ ناراض بھی ہوئے، کئی لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی، ان کا حق حاصل ہے، وہ ضرور تنقید بھی کریں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ہمیشہ ایک ایسی غیر جانبدارانہ تجزیہ دوں جو آپ لوگوں کو پسند بھی آئے۔ میں آج کے اس ویڈیو میں دو باتیں پہلے گوش گزار کر لوں کہ جام پور میں سیاسی طور پر جو لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کے ساتھ جیسے قرائی خاندان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جس طرح مرزا خاندان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جس کو عام آدمی بھی محسوس کر رہا ہے، اور اسی طرح سردار محسن لغاری نے بھی ایک ویڈیو جاری کی ہے وہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انتظامیہ کس طرح ان کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے، اور وہاں کے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں سردار عمار اویس لغاری اور سردار اویس خان لغاری کے ہاتھوں میں جس طرح انتظامیہ کھیل رہی ہے، انہوں نے اپنا ایک علیحدہ بیان جاری کیا ہے، وہ بھی آپ سنیں گے۔ اور اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سردار محسن لغاری کے والد سردار کرنل رفیق لغاری کی کیا مہربانیاں لغاری سرداروں کے ساتھ تھیں، وہ بھی میں اس میں شامل کرنا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، حلقہ 193 آپ کو پتہ ہے کہ سردار جعفر خان لغاری کے فوت ہونے کے بعد یہ حلقہ خالی ہوا۔ اب اس کے اوپر ضمنی الیکشن ہونا تھا، لیکن حالات اس وقت ہی خراب ہو گئے جس وقت سردار جعفر خان لغاری کی کل خوانی کے موقع پر مینا بی بی اس میں بیٹھیں اور اس میں خطاب بھی کیا، جس کا انہوں نے برا منایا، کہا کہ یہ ہماری بلوچی روایات کے بھی خلاف ہے، ہماری مذہبی روایات کے بھی خلاف ہے، لہٰذا وہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ اصل مسئلہ تو یہی تھا کہ کیونکہ انہوں نے سیاسی جانشین محسن لغاری کو وہاں پہ مقرر کر دیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ سردار محسن لغاری ہی الیکشن لڑیں گے۔ جعفر لغاری جس جماعت میں بھی ہوگا، جو مقامی لوگ ہیں وہ ان کی حمایت کرتے ہیں، جعفر لغاری ان میں بڑا مقبول تھے، اور مینا بی بی نے بھی لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس حلقے میں ضمنی الیکشن کے ساتھ ہی جیسے انتخابات کی ایک مہم ہوتی ہے وہ شروع ہو گئی، اور اس میں ابتدا تو وہی سے ہو گئی تھی جب مینا بی بی کو کہا گیا کہ یہ باہر کی عورت ہے، غیر عورت ہے، اور ان نے ہمارے خاندان میں درار ڈال دی ہے، اور ہمارے جو خاندان ہے اس کا شیرازہ بکھیر دیا ہے۔ اس کے بعد چونکہ اس نے الیکشن لڑنا تھا، اس کے خامد کے تعلقات تھے وہاں پہ، اس نے لوگوں کے کام کیے، اور خود مینا بی بی بھی ان کی ساتھ برابر کی شریک رہی ہیں۔ وہ ایک وہاں پہ سیاسی الائنس بھی رکھتے ہیں جس میں سردار نصر اللہ دریشک ان کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کر رہے ہیں، وہ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ جب انہوں نے اپنا امیدوار نامزد کر دیا، تو اس کے بعد انتظامیہ جو ہماری پنجاب کی عبوری حکومت ہے، انہوں نے اپنی انتظامیہ کو یہ بار بار کہا کہ ہمیں پی ٹی آئی کے کوئی بینر اور کوئی اس قسم کے جو وہاں پہ پوسٹر ہیں وہ نظر نہیں آنے چاہیے، اور وہ اتارے گئے۔ آپ دیکھ لیں کہ ضمنی الیکشن میں تو شاید آپ کو کہیں نظر آئیں، باقی علاقوں میں، باقی ضلعوں میں وہ بینر لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں گے، لوگوں کے ساتھ دھمکیاں دے کے ووٹر کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً حالات کشیدہ تو ہوں گے، اور حالات کشیدہ اس طرح آپ نے دیکھ بھی لیے ہوں گے کہ سردار نصر اللہ دریشک کے بیٹوں نے اپنے جلسوں میں انتہائی سخت رویہ اختیار کیا، اور بہت سخت زبان استعمال کی، جو کسی صورت میں بھی سیاسی طور پہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا، چونکہ یہ وہاں دشمنی میں بدل رہی ہے۔ تو یقیناً جب آپ ایک حمایت کرنے والے قرائی خاندان کی زمینوں پہ ہل چلا دیں، ان کی فصلوں کو تباہ کر دیں، وہ پورا خاندان سراپا احتجاج ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مرزا خاندان
یہ بھی ان سے ناراض ہے، لغاری خاندان سے ناراض ہے، اور ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف بھی پرچے درج کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جلسوں میں یہ نوبت آنی تھی، یقیناً ان کے بعد انہوں نے جو کچھ کہا وہ آپ نے بھی سنا، اور یہ دونوں خاندان، یہ پہلے سردار فاروق خان لغاری کے حمایتی تھے، ان کے ساتھ تھے، سیاسی طور پر ان کے ہی قریب سمجھے جاتے تھے، لیکن سردار فاروق لغاری کی وفات کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں خاندان آہستہ آہستہ ان سے علیحدہ ہو گئے اور سردار جعفر خان لغاری کے سیاسی طور پہ حلیف ہو گئے۔ اب وہ ابھی تک ان کے حلیف ہیں، لیکن یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس الیکشن میں سردار عمار اویس کی حمایت کرے اور ان کے ساتھ باقاعدہ کھڑے ہوں اور ان کو ووٹ بھی دیں۔ اب جو قرائی خاندان ہے، ان کے لیے مسلم لیگ نون کے حافظ عبد الکریم جو سینیٹر ہے، اور سینٹ کے اور قرائی خاندان کے بھی وہ ایک اہم آدمی ہیں، وہ وہاں پہ پہنچے ہیں، وہاں جا کے ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ ان کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہیں، لیکن یہ بات قطعاً ممکن نہیں ہے کہ قرائی خاندان اپنی وفاداریاں حافظ عبد الکریم کی وجہ سے وہ ان کے پلڑے میں ڈال دیں، لیکن ان کو یہ بتایا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہر جگہ پہ، ہر یونین کونسل میں یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں اور دھمکیاں ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ تاہم کرنل رفیق لغاری، جن کے یہ صاحبزادے ہیں سردار محسن لغاری، ان کے بھی سردار فاروق لغاری کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ جب نوکری کر رہے تھے، جب وہ ملازم تھے، کرنل تھے اور گورنر پنجاب کے اے ڈی سی تھے، وہ اس وقت بھی سردار فاروق خان لغاری جو بحالیہ جمہوریت کی تحریک میں حصہ لے رہے تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھے، تو انہوں نے جتنا ہو سکا ان کی حمایت کی۔ اس وقت کے گورنر کو انہوں نے یقیناً قائل کیا ہوگا، اور کئی مشکلات سے ان کو نجات دلائی اور ان کے حمایتی رہے۔ پھر آپ نے شاید آپ کو یاد ہو کہ سردار فاروق لغاری جب صدر بنے تو اس وقت بھی ان کا آپس میں اختلاف واضح ہوا، کرنل رفیق لغاری صاحب کا اور سردار فاروق لغاری صاحب چونکہ صدر تھے، ان کے پاس مصروفیت اتنی تھی کہ وہ ہر ایک کو وقت نہیں دے سکتے تھے، اسی وجہ سے کرنل رفیق لغاری صاحب بھی ان سے ناراض ہوئے، جسے بعد میں راضی کر لیا گیا 2002 کے الیکشن میں، اور وہ سردار محسن لغاری کو الیکشن لڑوایا گیا۔ اس کے مقابلے میں سردار مقصود خان لغاری کے بیٹے سردار محمد خان لغاری کو حمایت نہ کی گئی، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد سردار فاروق لغاری کی وفات کے بعد یہ خاندان تقریباً ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے، اور سردار جعفر لغاری نے اپنی سیاست جام پور میں جاری رکھی اور محسن لغاری کو اپنے ساتھ شامل کر کے وہاں سے ایم پی اے بنوایا اور اپنا سیاسی جانشین مقرر کر دیا۔ اب سردار جعفر لغاری کی وفات کے بعد یہ جو الیکشن ہو رہا ہے، ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سردار جعفر لغاری کی محنت اور ان کی کوشش جو وہاں کے علاقے کے لیے انہوں نے کی، وہاں پہ انہوں نے لوگوں کے کام کیے، ملازمتیں دلائیں، وہاں پہ یقیناً انہوں نے لوگوں کی بہت خدمت کی ہوگی، اور اسی طرح مینا بی بی بھی ان کے ساتھ رہی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہی ہیں۔ اس لحاظ سے لوگوں کی کثیر تعداد، ان کی جو مختلف قومیں وہاں پہ آباد ہیں، وہ ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ چونکہ سردار اویس لغاری اور ان کے بیٹے کے لیے یہ حلقہ نیا ہے، اگرچہ تعلقات ضرور ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، لیکن اس ضمنی الیکشن کو وہ ہر صورت میں وہاں کے لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں اور قرض سمجھتے ہیں کہ وہ سردار جعفر خان لغاری کے نمائندے کو ہی ووٹ دیں، اور صرف ہی وہ سردار جعفر خان لغاری کا ہی نمائندہ نہیں ہے، مینا بی بی کا ہی نمائندہ نہیں ہے، بلکہ وہ پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے، اور عمران خان نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ میرا نمائندہ ہے اور ہر صورت میں آپ ان کو کامیاب کریں۔ اس ساری صورتحال کے بعد آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہاں کیا صورتحال چل رہی ہے، کس طرح پرچے اور کس طرح دھمکیاں اور کس طرح وہاں پہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور انتقامی سیاست کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے لغاری سرداروں نے، جس کا انجام
کم از کم اچھا نہیں ہوگا، لوگوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس وقت جو وہاں پہ سیاسی صورتحال ہے وہ کافی حد تک سردار محسن لغاری کے حق میں ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ لغاری سرداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے، اس کو ذاتی اختلاف کا مسئلہ نہ بنائے، الیکشن کو الیکشن سمجھے، اور ضمنی الیکشن ہے اس کو ضمنی الیکشن کی طرح لڑنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ 26 فروری کو جو ضمنی الیکشن کی تاریخ کا دن ہے، وہ اس دن ضمنی الیکشن ہوگا، کیسے لوگ نکلتے ہیں، کیا اس کا رزلٹ ہوتا ہے، یہ آپ کو 26 تاریخ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، لیکن اجازت سے پہلے میں آپ کو وہ ویڈیو ضرور سنواتا ہوں جو سردار محسن لغاری نے وہاں ظلم و ستم جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کیا اپنی بیان جاری کیا ہے، اس کو آپ ضرور سنیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ راجن پور NA 193 کا جو الیکشن ہو رہا ہے، بائی الیکشن ہو رہا ہے، اس کے سلسلے میں میں سب لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی شکست دیکھ کے اس وقت اوچھے ہتھکندے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لوگوں کو بلا کے پریشرائز کر رہی ہے۔ جو چھوٹے ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، ان کی فیملیز، ان کو بلا کے کہا جا رہا ہے کہ ان کی فیملیز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں۔ جو معتبرین ہیں ان کو بلا کے تھانے کے اندر DPO صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ سیاسی وفاداریاں تبدیل کریں۔ میرے خیال میں ان چیزوں سے لوگوں کو جو ڈرایا جا رہا ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف کی پاپولر ہونے کی مزید ایک ایویڈنس سامنے آتی ہے۔ اب دیکھیں نا، پورے ملک کے اندر الیکشن ہونے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون اور جو PDM کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ اوائڈ کر رہی ہے الیکشنز، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک پاپولر موومنٹ ہے وہ چل رہی ہے۔ آج ابھی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں مرزا شہزاد صاحب کے یہاں پہ مرزا شہزاد صاحب ہمارے اس علاقے کے ایک معتبر نیک نام ایک پولیٹیکل ہمارے سپورٹر اور لیڈر ہیں، اور ان کو بھی پولیس جو ہے وہ زبردستی لے کے گئی ہے۔ اسی طرح کل ایک اور ہماری معتبر فیملی ہے قرائی فیملی، ان کے رقبوں کے اوپر اس طرح قبضہ کر دیا گیا ہے۔ ایک اور ہمارے معتبر لوگ ہیں، ان کے اوپر تو جوئے کا پرچہ بنا دیا گیا، اور معتبرین کو پکڑ کے ایک آدمی کو ان میں سے پکڑ لیا اور کہا کہ 6,000 روپے تھے، یہ لوگ جوا کھیل رہے تھے، اور باقی 5-6 لوگ وہاں سے فرار ہو گئے، بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے چھاپا مارا اور وہ بھاگ گئے وہاں سے، اور ان میں سے ایک بزرگ تو ایسے ہیں جو کہ چلنے سے بھی ذرا معذور ہیں۔ تو عجیب و غریب قسم کا ایک ماحول بنا ہوا ہے یہاں پہ، اور آخری کچھ دنوں میں اپنی جو ہے شکست دیکھ کے بوکھلائی ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز۔ اور مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے میرے ہی ایک عزیز اویس لغاری صاحب ہیں۔ جب آپ کا کوئی بھائی بھی غلط حرکت کرے تو آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، آپ کا ایک عزیز اگر ایسی حرکتیں کر رہا ہو تو اور زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔ ہمارا خاندان کبھی اس قسم کی چیزوں میں انوالو نہیں تھا، ہمارے ہاں تو ہمیشہ عزت، پیار اور محبت والا ایک رشتہ ہوتا تھا لوگوں سے۔ اب یہ نئی روش شروع ہوئی ہے جہاں پہ زور اور زبردستی کے ساتھ یہ کام ہے۔